ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری پروین اکمل صاحبہ یہاں پر موجود ہے. السلام علیکم پروین آپا. شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری بہت ہی پیاری شمین علی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم شمین, ویلکم ٹو دا شو. آپ کو کہنا چاہوں گی مہوش رفت ہمارے ساتھ جی ایجوکیشنسٹ ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم مہوش. اور ساتھ میں ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر فرحانہ جو کہ چائلڈ ایکسپرٹ بیہیویئر ایکسپرٹ بھی ہیں اور ساتھ میں پرنسپل بھی ہیں اس میں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. شو میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. اچھا, اس سے پہلے کہ میں آج کل کے بچے کیوں بدتمیز ہو رہے ہیں, اس کی بڑی پیچھے وجہ کیا ہے, میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی. پروین آپا کا تو ہمیں پتا ہے کہ وہ ہمارے شو میں بھی جب آتی ہے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ابھی اسٹرکٹ ہے, اور ان کے بچے بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے بڑی اسٹرکٹنس کی, اور بچے ان کے آپ کے سامنے کتنے اچھے بچے بھی ہیں. پروین آپا, جب آپ اپنے بچوں کو پروان چڑھا تھی, جب آپ کے بچے بڑے ہو رہے تھے, تو آپ کس بات کا زیادہ خیال رکھتی تھیں؟ دیکھیں, بچوں کو پیار ضرور کریں, بچوں پہ نظر ضرور رکھیں. وہ کہتے ہیں نا, کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نگاہ سے, یہ ہونا چاہیے. یہ بلا وجہ کی ڈانٹ ڈپٹ, بھائی غلط کریں گے تو ڈانٹ تو پڑے گی نا. یہ کیا نکل آیا ہے کہ جی ڈانٹ ڈپٹ سے بچے خراب ہو جاتے نہیں. اور گھر کا ماحول جو آپ کا ہے, میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے, وہ بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے, بچوں پہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے. وہ جو دیکھتے ہیں, بچہ جو دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے. بولنا کیسے سیکھتا ہے, وہ آپ کو سنتا ہے تو بولنا سیکھتا ہے. تو ماں باپ کو بھی بہت محتاط رہنا چاہیے. وہ الفاظ, بعض گھروں میں نے دیکھا ہے کہتے ہیں بچے بدتمیز ہیں. بھائی آپ لوگ آپس میں اتنی بدتمیزی کرتے ہیں تو بچہ کیا سیکھے گا؟ بچہ آپ اس کو کمپنی ایسے دیں گے کہ وہ گالیاں دے, باہر سنے گا. تو میں نے تو اپنے بچوں کو باہر کی دنیا دکھائی نہیں تھی. ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ دوستوں کے ساتھ کمبائنڈ اسٹڈی کریں یا کچھ, گھر میں بلائیں. بلکہ پروین آپا بڑا مشکل تھا, آپ کے تو ماشاءاللہ سے 3 بیٹے جی, اور مجھے لوگ کہتے تھے کہ آپ بیٹوں کو بیٹیوں کی طرح پال رہی ہیں. میں نے کہا میں بہت ٹھیک کر رہی ہوں. بعض اوقات میرے میاں کہتے تھے کہ تم بہت زیادہ نہیں سختی کرتی. میں کہا نہیں, میں ان کو باہر نہیں چھوڑوں گی. باہر کا ماحول ان کو خراب کرے گا, اور آخر میں وہی آپ کی بات کے الزام مجھ پہ آئے گا. کیونکہ ماں کی گود جو ہے وہ تربیت گاہ ہے, تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن اس میں مرد کا بھی بہت حصہ ہونا چاہیے, باپ کا بھی بہت فرض بنتا ہے. اور ویسے میں نے بعض باپ بہت کیئرنگ دیکھے کہ وہ ماں سے زیادہ کیئر کرتے ہیں. آج کل کی جو جنریشن ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرق آ رہا ہے. ہاں, باپ مطلب ذرا بچوں میں توجہ دے رہے ہیں, اور مائیں تو آف کورس دیتی ہی ہیں, توجہ دیتی ہیں. لیکن میں تو اس بات کی پابند ہوں کہ گھر میں جو ماحول ہوتا ہے اس سے بچوں پہ بہت اثر پڑتا ہے. اچھا, اور مجھ کو لگتا ہے کہ پروین آپا کیونکہ آپ کام بھی کر رہی تھیں, تو اسی وجہ سے پھر جو ورکنگ مدرز ہوتی ہیں ان میں ایک تو موم گلٹ بھی ہوتا ہے, اور ان پہ پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ہر بندہ ان پہ انگلی اٹھا کے کہتا ہے کہ یہ جو کام کر رہی تھی نا, تو پھر اس نے بچے کی اچھی تربیت کیا کرنی تھی. لیکن جب میری شادی ہوئی اور بچے ہوئے تو میں نے کام چھوڑ دیا. ہاں بالکل. حالانکہ میری سسرال یا میرے ہسبینڈ کی طرف سے کوئی ریسٹرکشنز نہیں تھی کہ آپ کام نہ کریں. لیکن میں نے خود سوچا کہ اگر میں سارا وقت گھر سے باہر رہوں گی, کیونکہ ہمارے کام کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے, ہم جاتے اپنی مرضی سے, آتے وہاں کی پروڈکشن والوں کی مرضی سے آتے. تو اس وجہ سے میں نے کام ہی چھوڑ. میں نے 18 سال کام نہیں کیا جب تک بچے بالغ نہیں ہو گئے. 18 سال کے بعد میں نے کام شروع کیا, اور وہ بھی کیونکہ ایک ایکٹر جو ہے اس کے اندر جو وہ ہوتا ہے وہ تو کبھی مرتا ہی نہیں. بالکل بالکل صحیح بات. تو پھر اجازت لی میاں نے کہا کرے, بچے تو ماشاءاللہ بڑے, اور جو چیز آپ نے ان کی وہ کہتے ہیں نا گھٹی میں ڈال دی, وہ گھٹی میں جو چیز پڑ گئی وہ پڑ گئی. ہم نے بچوں کو جس طرح ہم خود پلے بڑے, تو جو چیز, جو عادتیں, جو اتوار ہمارے گھر میں تھا, اور ہماری ماں نے ہم کو سکھایا اور ہمیں سمجھایا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, وہی سبق ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا. تو خیر سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, میرے بچوں کی لوگ بہت تعریف کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں, آپ کے بچے ملینیلز ٹھیک ہے, آپ کی بچی وہ جین زی جنریشن, جو جنریشن بھی ایک دم سے کچھ چیزیں چینج ہو گئی ہیں. ایک تو مجھے یہ ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ملینیلز کیا ہیں, جین زیز کیا ہیں, الفا سٹارٹ ہوگا, آنیسٹلی ڈونٹ نو, بٹ یس یو آر رائٹ, بہت فرق آیا ہے. میں اپنے آپ سے اپنی بیٹی کو کمپیئر کرتی ہوں. جو آپ کہہ رہی تھی کہ سختی نہیں کرنی, وہ جو آپ کا کلپ چلا تھا کہ سختی نہیں کرنی چاہیے, ہم پہ بہت سختیاں ہوئی ہیں. اینڈ آئی تھنک ایز چلڈرن وی ور مچ مور اوبیڈینٹ دین what our kids are like these days. لیکن having said that,
کیونکہ میں بھی کافی اسٹرکٹ تھی اپنی بیٹی کے ساتھ جب وہ چھوٹی تھی, کیونکہ اس کے فادر جو ہے وہ بہت لینینٹ ہے. obviously ایک باپ بیٹی کا ریلیشن شپ الگ ہوتا ہے, ایک بندے کو تو ہونا پڑتا ہے. ہاں, تو جہاں ایک لینینٹ ہوتا ہے وہاں پہ دوسرے کو ڈسپلن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو پھر اٹ بیکیم مائی جاب ٹو ڈسپلن ہر. اور پلس میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں باپ بیٹی کا ریلیشن شپ افیکٹ کروں کہ میں زبردستی. لیکن آئی ایم ویری لکی ان دا سینس کہ آج بھی کہیں اس نے کہیں جانا ہوتا ہے اور وہ اگر اپنے ابا کی سوس لگانے کی کوشش کرے تو ابا سب سے پہلے کہتے ہیں ماں سے پوچھو, اپنی امی سے پوچھو. وہ کبھی بھی ادھر انٹروین نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان چیزوں کا سینس ایک ماں ہی رکھ سکتی ہے, اسپیشلی when it comes to your daughter, کہ وہ کہاں جا رہی ہے, کس سے مل رہی ہے. کیونکہ آج کل کے زمانے میں آپ نے تو کر لیا کہ بیٹوں کو نہیں جانے دیا, آج کل میں بڑا ڈیفیکلٹ ہو گیا. اگر کمبائنڈ اسٹڈی ہے آپ ہر دفعہ اپنے گھر پہ نہیں کر سکتے, آپ نے بھیجنا ہے. پلس کوئی برتھ ڈے پارٹی ہے, کوئی فرینڈس کا گیٹ ٹوگیدر ہے, آپ کب تک اپنے بچے کو روکیں گے؟ بچہ جو ہے پھر ریبیلیس ہو جائے گا کہ وائی از اٹ کہ سارے میرے فرینڈس جا رہے ہیں, ایک مجھے کبھی پرمیشن نہیں ملتی. تو اب ود ٹائمز چینجنگ ہمیں اپنی پیرنٹنگ تھوڑی سی چینج کرنی پڑی ہے. لیکن میں پھر بھی اس جینٹل پیرنٹنگ پہ نہیں بلیو کرتی کہ بچہ پلٹ کے جواب دے رہا ہے تو آپ چپ ہو جائیں کیونکہ بچے کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوگی. آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ ایٹ آل. میری بیٹی کو بہت اچھی طریقے سے یہ پتا ہے کہ وہ مجھ سے پلٹ کے جواب نہیں دے سکتی. وہ آئی رول جو ہوتا ہے نا, جو ٹین ایجرز کا جو آئی رول ہوتا ہے, وہ مجھے نہیں دے سکتی کیونکہ دیٹ از ون تھنگ آئی کین ناٹ ٹالریٹ. وہ میں آئی رول دیکھتی ہوں اور میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو شی نوز and I've seen a lot of her friends doing it with their mothers and getting away. لیکن میری بیٹی کو الحمدللہ ان چیزوں کا احساس ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی بھی چیز کرے گی تو بہت شامت. مطلب شمی مجھے بچپن میں یاد ہے ہمارے بھی کچھ ایسے دوست سارا ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھتے تھے کہ جب اماں نے کسی بات پہ ڈانٹ دیا تو اب وہ ان کو جواب نہیں دے رہے, لیکن وہ گئے انہوں نے زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا ہے. تو میری نا وہاں سے ابھی جان ایک بار ایسا ہوا کہ کسی دوست کے گھر کی, تو اس نے نا اس کو کسی بات پہ ڈانٹ پڑی, اس نے آ کے زور سے دروازہ بند کیا. اب میں ڈر گئی, میں نے کہا اب اس کی اما آئیں گے اس کو کوٹیں گی, وہ نہیں آئی. پھر میں نے کہا یہ تو میری امی, میں نے کہا پہلی بار یہ تو میں کروں گی نہیں, کبھی کرتی ہی نہیں کہ میں دروازہ زور سے بند کرتی, کیونکہ مجھے پتا تھا اگر میں یہ کر لیتی تو اس سے اور مار پڑنی تھی. اور پھر جیسے ہم پنجابیوں کے ہاؤس ہولڈ میں تو ہماری امیوں کے پاس سب سے اچھا ویپن ہوتا ہے کہ آپ بچہ کوٹ دیں. تو اور اس میں پھر ہوتا تھا کہ اگر آپ رو رہے ہیں تو پھر امی کہتی تھی آواز بھی نہ آئے نا, امی ابو آواز بھی نہ آئے ورنہ اور مار پڑے گی. تو میں اکثر شعبہ بتاتی ہوں کہ میوٹ روتے تھے کہ میں ڈر ہوتا تھا اور مار پڑے گی. میں نے بھی کھائی ہے ہمارے بہت. لیکن اب جو اب ٹائم ہے آپ مار نہیں, اب نہیں مار سکتے. آئی کانٹ امیجن کہ میں اپنی بیٹی کو لگا دوں, نہیں آئی کانٹ, کیونکہ وہ مجھے بھی پتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہوگا. آج کل کے ٹائم میں کچھ چینجز ہمیں کرنے ضروری ہیں, لیکن اگر وہ اس طرح کا دروازہ پٹخ کر جائے گی تو اس کو یہ پتا ہے کہ اس کے آنے والا 1 یا 2 مہینے میں مزریبل کر دوں گی, ان دا سینس کہ اس کو کسی چیز کی پرمیشن نہیں ہوگی. اب ہمیں ڈفرنٹ پنشمنٹس اپلائی کرنی پڑیں گی نا. ڈیوائسز چلے گئے, گیجٹس چلے گئے, انٹرنیٹ چلا گیا, ٹی وی چلا گیا, فرینڈس چلے گئے, میٹنگس چلی گئی فرینڈس کے ساتھ, فلی گراؤنڈڈ. ہمارے زمانے میں تو ہم اتنا باہر ہی نہیں جاتے تھے, نہ کوئی ڈیوائسز تھے, نہ کوئی کمپیوٹر, کوئی ایسی ایڈکشنز تھی نہیں, تو اماں بیچاری کو اور کچھ ملتا ہی نہیں تھا لگانے کے بجائے. اب ہمارے پاس اور بہت مٹیریل ہے بچے کو ڈسپلن کرنے کے لیے, تو ہمیں فزیکل وائلنس ضرورت نہیں ہے. اب آئی تھنک اٹس بیٹر آف کہ ہم بچے پہ نہ ہاتھ اٹھائیں, کیونکہ دیٹ آئی فیل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے does have an effect on their personality. It does damage their personality. لیکن ہلکی پھلکی کبھی بہت زیادہ نہیں, لیکن چپیڑ پڑی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ امی نے صحیح کیا. لیکن یاد ہے آج تک یاد ہے, اور پتہ کہ یاد ہے, اور یہ پتہ کہ یہ نہیں کرنا. پتہ اس وقت مائیں بیچاری وہ خود بھی اکھی ہوئی ہوتی ہے. اب یاد آتا ہے کہ ابھی 4 بچوں کو سنبھالنا ہے, وہ چاروں بچے بیٹھ ہی نہیں رہے. لگاؤ میں اپنے اب 2.5 سال کی بھی لگاتی نا, تو میں کہتی ہائی کوئی بات نہیں نا, پھر معافی بھی مانگ رہی ہوتی. میں نے بھی جب وہ چھوٹی تھی لگائی ہے, لیکن اب نہیں کر سکتے. اب وہ ٹینز میں تو بھائی یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. آج کل کا جو ٹین ایجر نا بڑا خطرناک ہو گیا ہے. آپ بتائیں ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ نے اپنے بچوں کو ٹیم کرتے ہوئے, اب میں ٹیم ہی ورڈ, ہم ٹیمڈ ہیں. آج کل کے بچے تو نہیں ہیں, ان کا کانفیڈنس شیٹر ہو جاتا ہے, ان کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولنا ہو, ان کی نیند پوری ہونی چاہیے, ان کو ذرا سنب نہ کرو, وہ سوال پوچھیں جواب دو, ورنہ دیکھو اس کی وہ جو کیوریوسٹی اندر کی ختم ہو جائے گی. ہمارے بھی ٹائم میں اماں ابا ذرا ڈفرینٹ تھے, پر ہماری کیوریوسٹی آج بھی ویسی کی ویسی ہے, اور ہم شاید بڑی تمیزدار وہ ایک جنریشن ہے. دیکھیں مدیہ, اس میں جتنی بھی باتیں ابھی تک ہوئی ہیں نا, تو اس کی کنیکٹیوٹی اگر میں جوڑوں تو آپ کس طرح ٹرین کریں یہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن جو بیسک کور ہے ٹریننگ کی وہ یہ ہے انڈرسٹینڈنگ.
हमारे ज़माने में भी बहुत सारी फैमिलीज ऐसी थी जहाँ बगैर मारे बच्चे पले हैं. इवन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे फादर ने मुझे कभी टच नहीं किया, लेकिन मैं सबसे ओबीडियंट डिसिप्लिन बच्चा थी घर का, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मुझे अंडरस्टैंडिंग थी इस बात की कि मेरे लिए स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है, मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है, कब मुझे खेलना है, कब मुझे बाहर जाना है, कब मुझे खेलना रोकना है, बिकॉज आई हैव अ टेस्ट टुमारो. इसी तरह से मैंने अपने बच्चों को, मेरे भी दोनों लड़के ही हैं आपा की तरह, तो मैंने भी कभी टच नहीं किया. और अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो लड़के हैं, उनको मैंने घर में जैसे मेरी ज़रूरियात हैं कि चाय बना दो, मेहमान आए, गेस्ट देख लो, मेरे पेरेंट्स इन लॉ साथ रहते हैं, अगर हम घर से बाहर हैं तो did take care of them, क्योंकि उनको ये बिल्कुल रियलाइजेशन है कि जब वो छोटे थे, when I used to work, तो मेरी मदर इन लॉ मेरे बच्चों के साथ रहती थी, उनको रखती थी, उनका ख्याल करती थी, तो दे हैव दैट बॉन्डिंग.